علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ ایک فقر سے کھلتے ہیں، ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری، ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری، ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری، اور ایک فقر سے مٹی میں خاصیت یکسیری، اور ایک فقر ہے شبیری، اور اسی فقر میں ہے میری میراث مسلمانی سرمایہ شبیری۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج لوگوں نے نئے نئے فقر کے راستے نکالے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کو شکار کرتے ہیں اس نام پر، چاہے خود باطل قوتوں کے ساتھ کھڑے ہو کر اعتراضات ہم پر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب تحریک لبیک پاکستان کا مقصد ذاتی ہے، یہ اپنی ذات کے لیے نکلے ہوئے ہیں، یہ فلاں کر رہے ہیں، یہ فلاں کر رہے ہیں۔ میں کہ اقبال رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زاغ یہ کہتا ہے کہ بدنما ہے تیرے پر، شپرک یہ کہتی ہے کہ کورے چشم و بے ہنر۔ اقبال کہتے ہیں، کوا شاہین کو کہتا ہے کہ شاہین تیرے پر مجھے اچھے نہیں لگتے، اور چمگادڑ چونکہ خود اندھا ہے اسے نظر نہیں آتا، وہ شاہین کو کہتا ہے تو بھی اندھا ہے، تجھے وہ نظر نہیں آتا جو مجھے نظر آتا ہے۔ اسی طرح اقبال کہتا ہے میں بھی یہی کہتا ہوں کہ پاکستان کے کچھ کووں کو سعد رضوی اچھا نہیں لگتا، پاکستان کے اندر کچھ چمگادڑوں کو عمران خان عاشق رسول نظر آتا ہے، نواز شریف عاشق رسول نظر آتا ہے، زرداری عاشق رسول نظر آتا ہے، کہتے ہیں کہ جناب آپ کو پتہ نہیں وہ بڑا عاشق رسول ہے۔ میں نے کہا تم خود چمگادڑ ہو، ہمارے پاس آنکھیں چمگادڑ والی نہیں، ہمارے پاس آنکھیں خادم حسین رضوی والی ہیں۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول۔ ہمیں بابا جی بتا گئے ہیں کہ ہم صلاح الدین ایوبی کے وارث ہیں، ہم محمود غزنوی کے وارث ہیں، ہم محمد بن قاسم کے وارث ہیں۔ آج لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جناب کسی بھی سیاسی جماعت کو ووٹ دینے سے نہ بندہ جہنم میں جا سکتا ہے نہ دوزخ کا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا جناب بتاؤ حضور نے جو فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، یہ سیاست نبیوں کی سنت ہے، بتائیں ایک سیاست فرعون کی ہے، ایک سیاست موسیٰ علیہ السلام کی، ایک سیاست نمرود کی، ایک سیاست ابراہیم علیہ السلام کی۔ بتاؤ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہونے والا جنت میں نہیں جائے گا؟ بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہونے والا جنت میں نہیں جائے گا؟ بتاؤ نمرود کے ساتھ کھڑا ہونے والا، نمرود کے راستے پہ چلنے والا جہنم میں نہیں جائے گا؟ کیا فرعون کے راستے پر کھڑا ہونے والا جہنم میں نہیں جائے گا؟ اور میرے آقا نے خود 10 سال سیاست کی، بتاؤ حضور کے راستے پہ کھڑا ہونے والا، حضور کے پیچھے چلنے والا جنت میں نہیں جائے گا؟ اور ابو جہل کے پیچھے کھڑا ہونے والا جہنم میں نہیں جائے گا؟ بتاؤ وجال حق و زہق الباطل کی آیت پھر کیوں آئی؟ یہ بابا جی ہمیں بتا گئے ہیں کہ تم جتنی مرضی، لیکن اقبال کا شعر ہے، اقبال کہتے ہیں کس کی یہ جرت کے مسلمان کو ٹوکے، حریت افکار کی نعمت ہے خدا داد، چاہے تو کرے کعبے کو آتش کدائے پارس، چاہے تو کرے اس میں فرنگی صنم آباد، قرآن کو بازی چاہے تعویل بنا کر، چاہے تو کرے ایک نئی شریعت ایجاد۔ کبھی نے ناموس رسالت کے لیے انہوں نے بیان بازیاں نہیں کی، کبھی ختم نبوت کی خاطر انہوں نے بیان نہیں دیے۔ جب بھی اعتراض ہو لبیک پر اعتراض ہے، لبیک والوں پر اعتراض ہے۔ ہمیں ہمارے بابا جی بتا گئے ہیں کہ آپ نے تحریک لبیک پاکستان والوں نے کان بند کر کے حضور کے دین کا کام کرنا ہے، ہم نے نہ دائیں دیکھنا ہے نہ بائیں دیکھنا ہے۔ ہمیں اقبال بھی بتا گیا تو رہنورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ ہماری منزل دین مصطفیٰ ہے، ہم نے اس منزل تک پہنچ کر انشاءاللہ دم لینا ہے۔ اور لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک